ہاں بالکل ہے، میرے پاس سوالات ہے. جی مزید کوئی شیعہ مذہب کے متعلق اگر کوئی سوال ہے، اختلافی مسائل پہ سوال کیجیے، ہمارا اصل موضوع یہی ہے. ہاں بالکل ہے بھائی، وہ میرے پاس ہے. میں یہ سکون سے آسانی سے آپ کے پاس جانا چاہ رہا ہوں تو تاکہ میں آپ کو دو مزید سوالات کا چانس. چانس دیتا ہوں نا، پھر دو آپ جو اہم سوال کر لیجیے کیونکہ دوسرے لوگ بھی منتظر ہیں میرے بھائی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں چلیے بالکل، میں پھر سیشن میں آ جاؤں گا. اب ایک دو سوال کر لیتا ہوں میں. جی آپ لوگ شیعہ اور سنی میں کیا ڈفرنس سمجھتے ہیں اور کس کو حق پر سمجھتے ہیں؟ جی میرا سب سے بڑا اختلاف یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے، جو پہلے کے جو بڑے 3 لوگ ہیں، ابوبکر، عمر، عثمان، ان کو برا کیوں کہتے ہیں؟ اور اگر برا کہتے ہیں تو آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ میرے پاس تو ایک پرفیکٹ دلیل ہے. مطلب میں جو سمجھتا ہوں کہ جو ہے، اگر عمر، ابوبکر اگر غلط ہوتے تو جو پروفٹ ہے ان کے بعد لوگ، وہ پروفٹ ان کے بعد لوگ نہیں رہ سکتے تھے. وہ لوگ ایک سب سے بڑی دلیل کہ اگر وہ لوگ غلط ہوتے تو ان کے بعد ان کو جگہ نہیں ملتی تھی. میں کامن بات کر رہا ہوں. آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ 100 بات کی ایک بات آپ بولیے. شیعہ اور مذہب عمری میں فرق کیا ہے؟ یہ زمین آسمان کا فرق ہے. یعنی مذہب شیعہ مذہب حق، ہر بات میں حق، توحید ہے ہمارا عقائد حق، رسالت میں حق، خلقت زمین و آسمان میں ہمارے عقائد حق، قرآن مجید کے متعلق ہمارے عقائد حق، صحابہ کے متعلق ہمارے عقائد حق، اہل بیت طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہمارے عقائد حق. جماعت اور سب عقل کے مطابق اور دلیل کے اوپر، محکم دلائل پر. جماعت مخالفین کے عقیدہ جو ہے توحید سے شروع کر لیں. اللہ ان کے مذہب میں نہایت ظالم، نہایت بیوقوف، اور اس کے شریعت ہی ابس ہی اندر ابس ہے، ٹھیک ہے نا؟ توحید سے اگر شروع کریں، اللہ کے افعال سے شروع کریں، اللہ کی جو ان کے ایک آسمانی جانور ہے ان کا خدا، ان کا اللہ میاں جو ہے آسمان میں ایک انسان کی طرح اس کی شکل ہے، وہ آسمان میں رہتا ہے، کار و کام اس کے سب بیوقوفانہ ہیں. وہ خود آپ سے شرابی سے وہ شراب پلاتا ہے. شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ اللہ کا فعل ہے. بت پرست جو بت کی پوجا کرتا ہے، وہ اللہ نے اس کو بت پرست بنایا، کافر بنایا. مومن جو مومن ہے، اللہ نے اس کو مومن بنایا. جو نماز پڑھتا ہے بھی اس کا فعل، جو ایمان ہے بھی اس کا فعل، جو کفر ہے، جو شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، لواط کرتا ہے، وہ بھی اللہ کا فعل، ٹھیک ہے نا؟ پر اگر یہ سب اللہ ہی کا فعل ہے تو مجھے بتاؤ، تو نبی بھیجنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تم خود ہی کراتے ہو. اب تمہاری مقدر ہے، تو نے تقدیر کرایا ہے، تیری قضاء و قدر ہے. تو نے کافر کو کافر بنایا ہے، وہ چاہے مسلمان بن جائے، مسلمان نہیں بن سکتا. شرابی شراب پیتا ہے، وہ شراب چھوڑ کے نمازی بن جائے، وہ نہیں کر سکتا. تقدیر میں یہی ہے. سب تیرا فعل بھی تیرا ہے، ٹھیک ہے نا؟ فعل بھی تو نے پیغمبر کیوں بھیجا؟ میں کہتا ہوں وہ ایک آسمانی جانور ہے، اس کے سارے کار بیوقوفانہ، احمقانہ، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے اس طرح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کوئی جانور نہیں ہے، اس جیسا ہے ہی نہیں. وہ نہ عقل میں آ سکتا ہے، نہ وہ کسی چیز کی شبیہ ہے، نہ اس کا پیر ہے، نہ سر ہے، اس کا جسم نہیں ہے، وہ جسم ہے ہی نہیں. نہ وہ اہل بیت علیہ السلام کی طرح ہیں، نہ کسی پتھر کی طرح ہیں، کسی بھی جسم کی طرح ہے نہیں. اللہ تعالیٰ اس کا وجود جو ہے بالکل مختلف ہے. وہ ہمارے ذہن میں نہیں آ سکتا. اتنا آ سکتا ہے کہ وہ موجود ہے، وہ حکیم ہے، وہ عالم ہے، وہ حی ہے، وہ قادر ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. لیکن وہ کیسا ہے ہمیں نہیں سمجھ آ سکتا، ٹھیک ہے. اچھا، اور اس کے علاوہ اس نے ہمیں مختار بنایا ہے. ہم اپنے اختیار سے، میں مومن بنتا ہوں، مجھے اختیار ہے. اس طرح نہیں کہ اللہ نے ہمیں مجبور کیا. میں اللہ کے اختیار سے میں اور مومن بنتا ہوں، اور میں نماز پڑھتا ہوں. یہ میرا فعل ہے، یہ اللہ کا فعل نہیں ہے. اگر کوئی شخص جا کے زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، لواط کرتا ہے، وہ قتل کرتا ہے، یہ اللہ کا فعل، وہ اس کا فعل ہے. اسی لیے اور اللہ نے خبر ہمیں طاقت دی ہے. اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے اور ہمیں علم دیا ہے اور خبر بھی دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہ تم اگر اچھے کام کرو گے تو میں نے تجھے طاقت دی ہے، اختیار دی ہے، یہ ثواب ہے. برے کام کرو گے تو اس کا یہ عذاب ہے، ٹھیک ہے. تو پھر شریعت بھی صحیح ہے، پھر امر و نہی بھی صحیح ہے، وعد و وعید بھی صحیح ہے، جنت و نار بھی صحیح ہے. وَإِلَّا ان کے نظریے کے مطابق تو نہ جنت ہے. کیوں پیغمبر کو بھیجا کیوں ہے؟ تو سب کچھ تو نے خود کرایا ہے. تو یہ سارا ڈرامہ پیغمبر، اسلام، یہ سب اس کی ضرورت ہی کیا ہے؟ پھر روز قیامت حساب کس بات کا لوگے؟ تو نے خود کرایا بھائی. بت پرست کو تو نے بت پرست بنایا. اب اس بت پرست بیچارے سے کوئی حساب پکڑ لو کہ تو کیوں بت پرست بنا، بتوں کی پوجا کر، تو کیوں ہندو ہے؟ تو نے مجھے ہندو بنایا بھائی. اگر میں مسلمان بننا بھی چاہتا تھا نہیں بن سکتا تھا، کیونکہ تقدیر میں یہ تو نہیں لکھا تھا.
اور آپ مجھے عذاب کر دو گے، تو اس سے بڑا ظالم کیا ہے، اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، بیوقوف، ظالم، عبس۔ اچھا، اس کے بعد اس میں فرق بہت ہے شیعہ میں اور ان میں۔ اس کے علاوہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے اہم مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی جو ہے عصمت ہے کہ ان سے کوئی خطا نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے۔ جماعت عمریہ میں اس طرح نہیں ہے، وہ خطا بھی کرتے ہیں، غلطی بھی کرتے ہیں۔ نماز میں ایک دفعہ غرانی قولا، نماز کے درمیان ایک دفعہ بتوں کی پوجا شروع کر دیتے ہیں، تلک الغرانی قولا شفاعتہن ترتجا۔ اور اس کے بعد جو سب سے اہم مسئلہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہدایت کا سلسلہ کیسے جاری رہا؟ ان کے مذہب کے مطابق کوئی اہتمام ہی نہیں ہے بھائی، نہ قرآن جمع کیا، نہ سنت جمع کی، صحابہ سب ان پڑھ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک شخص آیا ہے، اللہ کی جانب سے انفارمیشن لے کے آیا، میسج لے کے اللہ کی جانب سے، ٹھیک ہے نا، اس کو خود بھی پتہ، اس نے خود خبر دی ہے کہ میں مر جاؤں گا، اور اس کو پتہ بھی ہے کہ اس کے صحابہ اس کے بعد بڑے بڑے فتنے کریں گے، اس نے خود بھی خبر دیا، اور یہ بھی خبر دی ہے کہ ان کا فتنہ دجال کے فتنے سے بھی زیادہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کو پتہ بھی ہے کہ یہ لوگ سب ان پڑھ ہیں، اس کو پتہ بھی ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ تو یہ انفارمیشن، یہ میسج، اس کو پریزرو کرنے کا اس نے کیا اہتمام کیا؟ کچھ اہتمام ہی نہیں کیا، بس ختم، چلے گئے دنیا سے۔ کچھ نہ سنت لکھوائی، نہ قرآن لکھوایا، صرف صحابت تھے جن کو وضو تک نہیں آتی تھی۔ یہ عمر ابن خطاب ہے، اس کو مسلم میں لکھا، اس کو تیمم تک نہیں آتا تھا بھائی۔ یہ ایسے لوگ تھے، ایسے لوگوں پہ بھروسہ کرنا، وہ انفارمیشن جو ہم اور آپ قیامت تک، اب انسانیت کب تک جاری رہے، 10,000 سال، 20,000، 1,00,000 سال، قیامت تک 1,000,000 سال، نبی تو دوسرا نہیں آنے والا۔ یہ انفارمیشن اللہ کی قوانین کیا ہے، اس کی کوئی پریزرویشن کے اس نے کام ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے نا۔ اور سب سے اختلافی مسئلہ ہے امامت، اس پہ اس نے کچھ بھی نہیں بولا، ختم بات، چلے گئے، بس مر گئے۔ دین کامل ہے، لیکن کیسے کامل؟ ٹھیک ہے، مذہب عمریہ کا اگر آپ دیکھیں ہر لحاظ سے یہ عقل کلیئرلی، یہ نہیں کہ شک کی بات، کلیئرلی بالبتاہا اس کی بطلان بالکل واضح ہے۔ جیسے سورج کو دیکھیں نا، یہ سامنے سورج ہے، اس طرح 2 اور 2 4، یہ واضح ہے۔ آپ بچے کو بھی کہتے ہیں 2 اور 2 کتنے بنتے ہیں، وہ کہے گا 4 ہے۔ واقعا مذہب عمریہ کی حقیقت آپ بتائیں ان کی اپنی کتب سے۔ تعصب کو اگر انسان چھوڑ دے تو وہ اعتراف کرے گا کہ یہ سب جھوٹ ہے، کہہ دے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد اہتمام کیا تھا، اس جیسا موجود ہے خلیفہ، جانشین، امام، کوئی انفارمیشن ضائع نہیں ہوا، کوئی میسج کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوا۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ جو صحابہ تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسے تھے، تو کیا کرتا نبی ان کو؟ ایک بوڑھا شخص ہے، اس کا نام ہے ابو بکر، ٹھیک ہے نا، بوڑھا آدمی ہے، کہتا ہے میں مسلمان ہوا ہوں، کیا کرتا اس کو؟ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ کہ دیکھیں اس نے خیانت تو بعد میں کی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اس نے غداری کیا۔ ابو بکر ایک بوڑھا شخص ہے، وہاں پہ بیٹی بھی اس نے شادی کرایا اپنا، ٹھیک ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس زمانے میں ان کو مارتے یا ان کو گالی دیتے، ایک شخص نے، دیکھیں کسی بھی ایک منصف شخص ہوتا ہے نا، جو انصاف شخص ہے، وہ جنایت سے پہلے، جرم سے پہلے کسی شخص کو سزا نہیں دے سکتا یا اس کی بے عزتی نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے بھائی؟ ایسا نہیں لگتا کہ آپ زیادتی کر رہے ہیں؟ نہیں، بالکل زیادتی نہیں کر رہا۔ مثلا اگر مجھے پتا چل جائے، میں ایک باانصاف شخص ہوں، کہ کل میرا جو شریک ہے، پارٹنر ہے، یہ چوری کر دے گا، میں ابھی اس کو گالی دیتا ہوں کہ تو چور ہے، اس نے ابھی چوری نہیں کیا ہے، میرا اس کے ساتھ $1,00,000 فرض کریں، یا $1,00,000 جو ہے اس کی پارٹنرشپ ہے، وہ کل جو ہے وہ کیا کرے گا، وہ کل چوری کر دے گا۔ ابھی میں اس کو تو نہیں کہہ سکتا کہ اگر میں اس کو ابھی سے تپڑ مار دوں کہ بھائی آپ چور ہیں، ابھی سے میں اس کے خلاف کوئی کارروائی کروں، ٹھیک ہے نا، یہ تو اس کو کہہ دوں کہ نکل جاؤ یہاں سے، بھاگ جاؤ، یا وہ مال چھین لوں میں اس کا، یہ تو سب لوگ کہیں گے کہ بھئی آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کیا۔ فرض کریں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات میں ابو بکر کو قتل کر دیتا، یا ابو بکر کی بے عزتی کرتا، یا عمر کی بے عزتی، گالی دے کے اس کو مسجد سے نکالو کہ بھئی تو منافق آدمی، تو میرے بعد یہ کرے گا، تو تاریخ میں کیا ہوتا؟ پھر ابو بکر تو غصب خلافت نہیں کر سکتا نا، اس کو تو بگا دیا، قتل کر دیا، یا کچھ اس کو جلا وطن کر دیا۔ تاریخ میں سب یہی لکھتے ہیں کہ یہ کیسا نبی تھا، اس کا ایک سسر تھا، ایک بڈھا آدمی، اس کے اپنے شہر کا تھا، مکے میں رہنے والا تھا، بلا وجہ اس کو کہتا مجھ پہ وحی ہو گئی ہے، اس کو بھگا دیا وہاں سے۔ وہ تو نیک آدمی تھا، نماز پڑھنے والا آدمی تھا،
آپ کا سسر تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان وقت انہوں نے جو کام کیے ہیں اس کا سزا ان کو ان کے کام سے پہلے، یہ شریعت کے خلاف ہے. شریعت میں آپ کسی کو ہاتھ نہیں کاٹ سکتے اس لیے کہ وہ کل چوری کرے گا. وہ اگر اس نے چوری کی تو اس کا ہاتھ کاٹ سکتے ہیں، ابھی سے آج نہیں کاٹ سکتے. تو ان کو غصب خلافت کا پہلے سے سزا نہیں دے سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر سکتا ہے کہ ایسے براہین ہمارے سامنے رکھ دے اپنے حیات میں کہ یہ لوگ امامت کے اہل نہیں ہیں. اور انہوں نے یہ کام بہت سارے کیے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لیا، شجرہ رضوان میں بیعت لیا، بیعت الرضوان میں، کہ بھائی جان جائے بھی ہم فرار نہیں ہوں گے جنگ میں، ٹھیک ہے نا. اس کے فوراً بعد بیعت الرضوان کے بعد جو جنگ ہوئی، جنگ خیبر ہے. صحیح حدیث میں ابھی کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو دکھا دیا اسی تقاریر میں میرے دیکھ لیجئے کہ ابو بکر بھی فرار ہو گئے وہاں سے، عمر بھی. تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے اور اللہ نے خبر دی، فمن بل ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم بل ومن ينكث فانما فمن نكث فانما ينكث على نفسه، کہ جو اس بیعت کو توڑ دے گا یہ اللہ کے ساتھ بیعت ہے، آپ کے ساتھ بیعت نہیں ہے، اللہ کے ساتھ بیعت ہے. جو اس کو توڑ دے گا وہ اس کی اپنی ہلاکت ہے، اس کی اپنی شقاوت ہے. اور انہوں نے توڑ دی بیعت، تو یہ بہت بڑی حجت ہے کہ یہ بے وفا لوگ ہیں، یہ دنیا دار لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ایمان صرف ان کے منہ پر ہے. وقت آ جاتا ہے تو یہ بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کر سکتے ہیں کہ ایک دیکھیں عرب کا جو کلچر تھا اس میں غلاموں کو وہ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے. مثلا ایک شخص قبیلے کا سردار ہے، شریف خاندان سے ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی ویلیو ہوتی تھی، اس کا احترام ہے، اس کا پریسٹیج ہے. اور ایک غلام ہے، کالا ہے، اس کی ناک جو اتنی چپٹی ناک ہے، بھائی اس کو کوئی احترام تو نہیں کرتا تھا نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، جتنے صحابہ تھے، اپنے وفات سے کچھ دن پہلے ایک غلام ہے، اس کا نام ہے اسامہ ابن زید ابن حارثہ، 17 سالہ، 17 سے بھی کم اس کی عمر نکال، 16 سالہ اس کی عمر ہے، اس کا کمانڈر بنایا. ان سب کو کہا کہ تم اس کے سپاہی اس کی اطاعت کرو اور یہاں سے جاؤ، مدینے سے نکل جاؤ، بھاگ جاؤ. سب کو بولا روم کی طرف جاؤ. اعلان کے روم میں کچھ ہو بھی نہیں رہا تھا، اس میں روم کے بارڈر پہ اس وقت کچھ نہیں ہو رہا تھا، کوئی رپورٹ. جتنے جنگ ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر انہوں نے سرایا بھیجے ہیں، اس کی کوئی ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہاں پہ ایک تھریٹ ہے، وہاں پہ کوئی لشکر جمع ہو رہا ہے حملہ کرنے کے لیے، اسی لیے لشکر کو بھیجا جا رہا. اور اتنی دور تبوک تک، موتا تک، وہ 45 دن کا راستہ ہے، وہ بھی گرمی کی حالت میں. ان کو ادھر بھیجا ہے کہ تم ادھر چلے جاؤ، ٹھیک ہے نا. اور سب صحابہ نے شکایت بھی کیا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ایک 15 بعض کتاب میں لکھا اسامہ کی وہ عمر 14 سال تھی اس وقت، 15 16 17. جب ان لوگوں کو اس طرح تذلیل کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نستجیر باللہ پاگل نہیں ہے. ہر انسان کو اپنے فعل معاشرے میں کس طرح وہ نظر آتا ہے اس کا کچھ اندازہ ہوتا ہے، اور بعض لوگ زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں، حکیم ہوتے ہیں، ان کو زیادہ معلوم ہوتا ہے. مثلا میں آج یہاں پہ اس طرح کا کپڑا پہنوں، آج ہم آپ کے سامنے، آپ مجھے کس طرح نگاہ سے دیکھو گے، مجھے کچھ اندازہ ہے. میں اگر مثلا ٹوپی لگاؤں، مجھے لوگ کیسے میرے ساتھ برتاؤ کریں گے، ٹھیک ہے نا. ابھی آپ ادھر آئیں، ابھی میں آپ کو خدا نخواستہ آپ کو گالی دوں، مجھے اندازہ ہے کہ لوگ کس نگاہ سے مجھے دیکھیں گے نا، لوگ میری مذمت کریں گے. حیدرآباد سے ایک آدمی آیا تھا، آپ نے ان کے ساتھ اچھا بات نہیں کیا. ایک شخص لشکر کا کمانڈر بناتے ہیں، یہ معاشرے میں غلط نگاہ سے لوگ اس کو دیکھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عاقل العقلاء ہیں. نبی نہ بھی ہوتے نا، آپ کہہ دیں دنیائی لحاظ سے کہہ دیں کہ چلو نبوت نہیں مانتے ان کو، کوئی کافر بھی کہے، اتنا تو مانتے ہیں کہ بھائی بہت وائز آدمی ہے، پولیٹیکل لحاظ سے بہت شروڈ آدمی ہے، اپنے معاشرے کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. تو جب آپ ان صحابہ کو ان کا دیکھیں، ان سے زیادہ بے عزتی کیا ہے. ایک غلام کو آپ ان کے اوپر اپنے وفات سے کچھ دن پہلے اور کہتے ہیں کہ جاؤ، اور وہاں پہ کچھ ہو بھی نہیں رہا نا، اس سے زیادہ بے عزتی کیا کر. یعنی اگر یہ واقعاً اتنے قریب ہوتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کے ایڈمنسٹریشن پہ اتنا اطمینان ہے، ان کی اخلاق پہ، ان کی تقوی پر، ان کی ایمان پر، ان کی ایبلٹیز پر، لیڈرشپ پہ اتنا اطمینان ہے، تو ایک ایسے نوجوان کو جس کی کوئی بیک گراؤنڈ بھی نہیں ہے، اسامہ کی، اس طرح نہیں ہے کہ اسامہ ایک اکامپلشڈ کانکرر ہے. اسامہ ایک بہت ہی بہادر، شجاع، فاتح آدمی ہے،
چلے عمر کم ہے اس کو جنرل ہے بھائی کوئی بات نہیں. اسامہ کچھ بھی نہیں ہے. نہ اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں اس کی کوئی کارکردگی ہے، نہ اس کے بعد اس کی کوئی کارکردگی ہے کہ وہ بڑا فاتح آدمی، بڑا شجاع، کچھ بھی نہیں ہے اسامہ. اسامہ ایک غلام ہے چپٹ، اور وہ بدصورت بھی ہے، کالا ہے رات کی طرح کالا. اور یہ عرب جو تھے نہایت قوم پرست لوگ تھے، یہ مسلمان تو ہوئے تھے لیکن وہ عادات تو ان سے نہیں گئے تھے. تو اس طرح ان کی بے عزتی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر لوگ دیکھ لیں تو بعد میں آ جائیں، دیکھ لیں کہ ان کی لیڈرشپ پہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں تھا. اس طرح ان کو بے عزت کیا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس طرح کے مزید واقعات کہ ان کو کبھی کوئی عہدہ نہیں دیا تھا ابو بکر عمر کو. سمجھ میں آ رہی؟ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ تھا. کوئی بھی شخص آتا تھا کہ ہم مسلمان ہوئے اس کو گود میں لیتے تھے، آغوش میں لیتے تھے، ان کو رد نہیں کرتے تھے کہ مجھے پتا ہے کہ بعد میں غیب کے عالم سے مجھے پتا ہے کہ آپ بعد میں مرتد ہو جائیں گے. کبھی اس طرح نہیں کرتے تھے. جو بھی شخص آیا وہ کہتا ہے کہ میں مسلمان، اس کو کہتا ہے ٹھیک ہے مسلمان آ جاؤ، نماز پڑھو، نماز سکھاتے ہیں آپ ان کو عطایا. بل میں نے عرض کیا نا کہ عطایا جو آتے تھے مال غنیمت خمس وغیرہ اپنے اہل بیت کو بھوکا رکھتے تھے، وہی لوگ جو عام مسلمان کو ان کو کھلاتے تھے. یہ نہیں کہتے تھے بعد میں سے آپ لوگ بہت سارے مرتد ہو جائیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس طرح کرتے نا اپنے علم غیب پر کہ مجھے اللہ کی جانب سے تو علم ہے کہ یہ آدمی بعد میں مرتد ہوگا، اس کو وہ برا برتاؤ کرتے، تو اس طرح ان کی بڑی بدنامی ہوتی تاریخ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے لوگ تھے، عیسائی، یہودی، مشرک، کہتے یہ دیکھ یہ آدمی پاگل، ہم نے دیکھا ہے فلانی شخص آیا ان کے پاس مسلمان ہوا، اس کو قتل کر دیا یا اس نے کوڑے مارے، اس کو بے عزت کر کے شہر سے نکال دیا کہ تو بھائی بعد میں مرتد ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس طرح تو نہیں کر سکتے تھے وہ. اوکے بھائی، مزید کوئی حکم؟ آخری سوال آپ کا، اس کے بعد پھر میں نیکسٹ کالر کو لوں گا.